شریعت میں زکوٰۃ کے 4 نصاب ہیں اور 5واں نصاب زرعی زمین کا ہے۔ تو یہ 4 نصاب ہیں شریعت میں مال کے اعتبار سے۔ پہلا نصاب اونٹوں کا نصاب ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں رواج نہیں ہے اونٹ رکھنے کا، اونٹوں کا نصاب ہے۔ آج بھی صحرائی علاقوں میں اونٹ پائے جاتے ہیں۔ تو دوسرا نصاب بکری بھیڑ اس قسم کے ان جانوروں کا ہے، اور تیسرا نصاب گائے بھینس کا ہے، اور چوتھا نصاب مال منامی کا ہے، بڑھنے والا مال۔ یہ جو پہلا نصاب ہے نا اونٹ کا، اس میں بھی شریعت نے حد بندی متعین کی، فرمایا کہ 4 اونٹ جس آدمی نے رکھے ہوئے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ صدقات نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہو جائیں 1 بکری دی جائے گی، اور اسی طرح 20 اونٹوں تک 4 بکریاں آئیں گی ہر 5 کے ساتھ، اور فرمایا کہ جب 25 اونٹ ہو جائیں تو اس پر 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ تو یہ نصاب زکوٰۃ کا اونٹوں میں رکھا، اور بکریوں میں یہ زکوٰۃ کا نصاب رکھا۔ 40 بکریاں جس کے پاس ہوں اس کے پاس 1 بکری زکوٰۃ کے لیے دی جائے گی، اور 120 تک 1 ہی بکری چلے گی۔ اگر 121 بکریاں ہو گئیں پھر 2 بکریاں زکوٰۃ میں دی جائیں گی۔ اور بھینس گائے کے لیے شریعت نے یہ نصاب مقرر کیا کہ 30 گائے یا بھینس جس نے رکھی ہیں ان سے نیچے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 30 بھینسوں گایوں پر 1 سال کا بچہ یا بچی زکوٰۃ میں گائے یا بھینس کا دیا جائے گا۔ یہ 3 نصاب ہیں، شریعت نے ان کے لیے تعین کیا ہے، اور اس میں ایک شرط قرار دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بشرطے کہ یہ جانور جن میں زکوٰۃ دینی ہے یہ سال کا اکثر حصہ باہر سے چر کے آئیں۔ جو ہم لوگ ادھر کے علاقے میں جو گائے بھینس رکھی جاتی ہے ان میں زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، چاہے 100 ہی کیوں نہ رکھ لو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے پاس باندھ کر پیسوں کا چارہ کھلایا جاتا ہے، اور ایسا مال کہ جس کو پیسوں کا چارہ کھلایا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ یہ مال اکثر حصہ باہر سے چر کے آئیں۔ تو یہ ان کے لیے نصاب متعین کیا گیا۔ اور چوتھا نصاب ہے مال منامی کا۔ مال منامی سے مراد سونا چاندی، اور اس میں کرنسی، اس میں سامان، یہ سارا یہ ایک ہی نصاب ہے۔ اس کے لیے تشریحات یہ ہیں، اگر ایک آدمی اس کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر شریعت نے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ رکھی ہے۔ 7 تولے سونا بھی ہوا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے اور چاندی صرف اور کچھ بھی نہیں ہے تو 52 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ 52 تولے سے نیچے 50 تولے بھی ہو گئے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس سامان ہے، آپ کے پاس کرنسی ہے، اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ کے نصاب چاندی کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، یا کوئی اور کارخانہ یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اس میں جو آپ کا سامان پڑا ہوا ہے اور اس سامان کی قیمت اگر 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، 52 تولے چاندی تقریباً 90,000 کے لگ بھگ کے قریب قیمت پر آئے گی، اس قیمت کے اوپر آپ کے پاس سامان ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ مال منامی میں اب اس میں عام ہے، چاہے یہ سامان آپ نے کاروبار میں لگایا ہے یا آپ نے ویسے ہی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ ہر سال گزرنے پر آ جائے گی، چاہے آپ کاروبار کریں یا کاروبار نہ کریں۔ ایسا مال ہے جس میں بڑھنے کی طاقت ہے، بڑھنے کی قوت ہے، اور اس میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ کاروبار کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ بات اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک مال کو تجارت پہ نہ لگایا جائے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں آتی، یہ خیال باطل ہے۔ اور آگے چلیے، اس سلسلہ میں پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम ने चंद और भी उसूल बयान फरमाए। आपने फरमाया मन इस्तफाद मालन फला ज़कात अलैहि हत्ता यहूला अलैहि अलहौलो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बाज लोगों का पता क्या ख्याल होता है, वो ये समझते हैं हर पैसे पर साल गुजरेगा तो ज़कात आएगी, हर पैसे पर साल गुजरेगा ज़कात आएगी, साल के बाद ज़कात दी जाती है। नहीं, इसमें भी तशरीह है। दो सूरतें ऐसी हैं, इनमें जो भी पैसा आपको मिलेगा उस पर ज़कात आएगी, या साल गुजरे या ना गुजरे। और दो सूरतें ऐसी हैं कि जब वो आपको पैसा या वो माल मिल जाए, जब तक साल नहीं गुजरेगा उस पर ज़कात नहीं आएगी। मैं चारों सूरतें आपके सामने जिक्र कर देता हूं। मसलन एक आदमी साहिब निसाब है, और निसाब साहिब निसाब होना वो ये जो मैंने बयान कर दिया। एक आदमी साहिब निसाब है, अब वो पैसे वाला है और उसकी ज़कात देने की आदत यकम रमजान को है, वो रमजान की पहली तारीख को ज़कात देता है। अब उसको आजकल आधे साल में, यानी साल के इब्तिदा में वो मालदार था, पैसे वाला था, और साल के इब्तिदा में वो साहिब निसाब था और माले मनामी का मालिक था, और अब साल के दौरान में उसने पैसा कमाया और साल के दौरान में मेहनत की, नफा आया, उसको दरमियान साल में 10 लाख रुपया नफा मिल गया। अब ये माले मुस्तफाद जो दरमियान में हासिल हुआ, इसको भी पहले पैसे के साथ रासुल माल के साथ मिला दिया जाएगा। ये जो दरमियान में पैसा आया है, इस पर अलग साल गुजारना शर्त नहीं है। जब आप यकम तारीख को हिसाब करेंगे, सारे पैसे का यकलक हिसाब करेंगे जो साल की इब्तिदा में भी था और दरमियान में भी जो नफे की सूरत में आपके पास आ गया, बशर्ते के जिनस वही हो, जिनस वही रुपया हो। तो आप जब आप इस पर हिसाब करेंगे, चलिए इसको और अंदाज में समझा देता हूं कि साल से यानी रमजान से 2 दिन पहले शौबान की 26-27 तारीख को कह लो, आपको 10 लाख रुपया मिल गया, नफा आया। अब ये 2 दिन के बाद तो आपने ज़कात देनी है, तो इस पैसे को भी उसी पैसे के साथ शामिल किया जाएगा। और जब आपने 2 दिन के बाद हिसाब करना है, सारे पैसे का हिसाब किया जाएगा, चूंकि वो उसी जिनस से, उसी पैसे से कमाया गया है और उसी से मेहनत करके ये इजाफा किया गया। तो ऐसे रुपए पर साल गुजारने की शर्त नहीं है, उसी के साथ मिलकर इसकी भी ज़कात अदा की जाएगी। और दूसरी सूरत यह है कि आप साहिबे निसाब हैं, शुरू में पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, दरमियान साल में आपको वरासत से पैसा मिल गया, आपको वरासत से पैसा मिल गया, या किसी ने कोई चीज हिबा कर दी, बाप फौत हो गया, आपको 10 लाख रुपया वरासत से मिल गया। अब ये जो वरासत वाला पैसा है, ये भी, इस पर आप ये नहीं करेंगे कि साल गुजरेगा तो तभी जाकर मैं इसकी ज़कात दूंगा, इसको भी उसी पैसे के साथ मिला दिया जाएगा जो शुरू साल से आपके पास आ रहा है। ये वो 2 सूरतें हैं। दरमियाने साल में अगर आपको पैसा मिलता है, इस पर साल गुजारने का कोई शर्त नहीं, ये पैसा पहले पैसे के साथ मिलाकर इसकी ज़कात टाइम पर अदा की जाएगी। हाँ, एक दूसरी सूरत है, और वो सूरत ये है, आप शुरू साल में साहिब निसाब नहीं है, यानी रमजान मुबारक में अगर आपकी आदत है ज़कात देने की, रमजान में आप साहिब निसाब नहीं थे, लेकिन 2-4 माह गुजरे, फिर आप साहिब निसाब बन गए, अल्लाह ने आपको पैसा दे दिया, वरासत की सूरत में पैसा मिल गया या कि मेहनत की सूरत में पैसा मिल गया। अब ये वो पैसा है कि जिस पर पूरा साल गुजरेगा तो फिर आप क्या करेंगे, ज़कात देंगे, क्योंकि साहिब निसाब आप इस वक्त बने, पहले से आप साहिब निसाब नहीं थे। और एक दूसरी, तीसरी, चौथी सूरत ये बनती है, आपके पास सिर्फ मसलन बकरियां ही बकरियां हैं, और बकरियां 40 बकरियां हो जो साल का अक्सर हिस्सा चर कर आए, जिस तरह मैंने पहले तफसीलात जिक्र की हैं, तो एक बकरी बनती है, लिहाजा ज़कात की एक बकरी बनती है। लेकिन दरमियाने साल में अभी साल नहीं गुजरा, जिनसे मुखालिफ आपके पास आ गई, जिनसे नौ आखिर, जिनसे आखिर, यानी आपके पास गाय आ गई,
اب پہلے بکریاں ہیں، اب کیا آ گئی ہیں؟ گائے آ گئی ہیں، چاہے وہ نصاب کی صورت یہ وہ وراثت میں آئی ہو یا آپ نے خریدی ہو، اور یہ وہ گائے جو ایک دوسرا نصاب آپ کے پاس آیا ہے، تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ تب دیں گے کہ پورا سال گزرے گا۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صورت کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، یا یہ کہ درمیان سال میں اگر آپ صاحب نصاب بنے، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من استفاد مالا، جس بندے کا مال بڑھ گیا یا مال میں اضافہ ہو گیا یا مال آ گیا دوران سال میں اور پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا، تو پیغمبر کائنات فرماتے ہیں فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول، کہ اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ پورا سال اس پر نہ گزر جائے۔ یہ ساری تفصیلات رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، پیغمبر کائنات نے ذکر فرمائی ہیں، آپ نے ان کی تشریحات ذکر کی، لوگوں کے سامنے ایک ایک جز کو بیان کیا۔ آخر عورتوں کا زیور، جو عورت زیور پہنتی ہے اور کنگن پہنتی ہے اور وہ چوڑیاں پہنتی ہے، تو ان پر بھی تو زکوٰۃ ہے، حالانکہ وہ تو مال بڑھ نہیں رہا، وہ تو ہمیشہ ان کے پاس ہے۔ اگر ایک عورت کے پاس صرف اور صرف سونا ہی سونا ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، تو 7.5 تولے کے کنگن اگر اس کے برابر اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے دن خواتین اسلام کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں صدقہ کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ولو حلیکن، اگرچہ تمہارا زیور ہی کیوں نہ ہو، زیور میں بھی زکوٰۃ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عورتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتی۔ فرمایا اتحبون ان یصورکم اللہ، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ رب کریم ان کے بدلے میں تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ پسند نہیں کرتی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا فدیا زکاتا، تو پھر اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو زیورات کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور ایک روایت ابو داود شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس زیور تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تو نے اس زیور کی زکوٰۃ دی ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ عائشہ کہ حسبک من النار، اگر تو زکوٰۃ نہیں دے گی تو پھر یہ زیور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ دے۔ تو عورتوں کا جو زیور ہوتا ہے وہ بھی کاروبار اور تجارت میں نہیں چلتا، لیکن باوجود کے سال گزرنے پر ان پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ کسی کے پاس سونا چاندی یا پیسہ جو کچھ یا سامان رلا ملا چیز ہے، یعنی 1 تولہ یا آدھا تولہ ایک سونا ہے، یا اس کے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے، یا اس کے پاس چند پیسے روپے پڑے ہوئے ہیں، یا اس کے پاس کچھ سامان پڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی پر سونا چاندی الگ الگ زکوٰۃ نہیں ہے، ان تمام کی قیمت اکٹھی کرنا پڑے گی۔ اگر قیمت 90,000 کے لگ بھگ پہنچ جاتی ہے تو ان پر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی کے پاس عشری زمین ہے، آپ کے پاس زمین ہے اور آپ اس میں کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو بھی آپ اگائیں گے، جو اناج نکلے گا، چاہے وہ گندم کے قبیل سے ہو، چاہے وہ مونجی کے قبیل سے ہو، چاہے وہ سبزیاں کیوں نہ ہو، ٹماٹر ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں سبزیاں کیوں نہ اگیں، چاہے اس میں کچھ اور چیز اگے، جو چیز بھی وہاں سے نکلے گی، اگر وہاں پر ہمارے علاقے میں پانی اپنے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے، ٹیوبروں کے ذریعے دیا جاتا ہے اور خرچہ کر کے دیا جاتا ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر پانی اپنی محنت سے نہیں دیا جاتا، آسمان سے بارانی پانی آتا ہے، بارشی پانی آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی زمین ہے وہاں پر پانی بارشی آتا ہے تو پھر وہاں پر جو بھی اناج آئے گا اس میں آپ کو 10واں حصہ عشر کا اللہ کی راہ میں دینا واجب اور فرض ہوگا۔
اور اگر آپ اپنی محنت سے پانی وہاں پہ لگا دیں تو پھر اس کے لیے 20واں حصہ آپ کو دینا واجب اور فرض ہوگا. اس کا نام ہے عشر دینا. یہ بھی ایک زکوٰۃ کی صورت ہے. تو یہ 5 قسم کے نصاب ہوئے کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. اور پہلے نصاب، چونکہ گائے بھیڑ بکریاں یہ چیزیں ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس یا سونا یا چاندی یا اس کے ساتھ سامان یا کرنسی یا نوٹ یہ چیزیں ہیں. اس وجہ سے ان کا اکٹھا کر کے، اور اگر یہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا پیغمبر کائنات نے لا اغنی عنکا من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں محمد کریم بھی اس کو اللہ سے نہیں چھڑا پاؤں گا. یہ حدیث بخاری کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ قیامت کے دن بے شک مجھے کہے کہ یا رسول اللہ اغیثنی، حضور میری مدد فرمائیے. پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس کی شفاعت بھی نہیں کروں گا، اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا جس بندے نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی. آپ نے فرمایا میں اس کی شفاعت بھی نہیں کروں گا. ایک اور نصاب ہے، ذرا یہ بھی تفصیل سے سمجھ لیجئے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن گھر کا معاملہ نظام اور ایک سے زائد گھر ہے یا اس کے پاس زمین ہے اور اس طرح کے باقی ساز و سامان ہے. اگر یہ چیزیں اس کی ضروریات سے زیادہ ہیں، ضروریات سے مراد یہ جسے یہ ہم کپڑے پہن رہے ہیں یہ میری ضرورت ہے، گھر کا برتن استعمال کریں یہ میری ضرورت ہے، اور گھر میں فریج ہے یہ میری ضرورت ہے، میری موٹر سائیکل گاڑی یہ میری ضرورت ہے، یہ تو ہوگی ضروریات. اور جس گھر میں رہتا ہوں یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورتیں ہیں. فرمایا کہ اگر ضروریات سے بڑھ کر اشیاء ہے اس کے پاس، چاہے سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ روپیہ نہیں، لیکن وہ ساز و سامان رکھتا ہے اور وہ ضروریات سے زیادہ رکھتا ہے، ضروریات سے بڑھ کر ہے، اس آدمی پر 5 چیزیں فرض ہیں. ایسے آدمی پر 5 چیزیں فرض ہیں. یہ آدمی صدقۃ الفطر بھی دے گا، اور جو رمضان کے مان بعد دیا جاتا ہے اس آدمی پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. یہ بندہ قربانی بھی کرے گا، یہ بندہ قربانی بھی کرے گا، قربانی بھی اس پر لازم ہے، قربانی بھی اس پر واجب ہے. اور یہ بندہ اپنے رشتہ دار، اس کا ماں ہے، اس کی ماں ہے، باپ ہے، یا اس کا کوئی اور عزیز ہے، ننہال کی طرف سے کوئی رشتہ دار غریب ہے، فقیر ہے، ان کا خرچہ بھی اس پر لازم ہے. اور اس آدمی پر قربانی بھی، اور یہ اپنی زائد چیزوں کو بیچ کر، توجہ سے بات سمجھیے، بشرطے کہ وہ زائد چیزیں وہی نصاب چاندی کو پہنچ گئی ہوں، یعنی چاندی کے نصاب کو لاکھ روپے کے قریب پہنچی ہوئی ہوں، اس آدمی کو زائد چیزیں بیچ کر حج کرنا بھی فرض ہے. اس پر حج بھی لازم ہے، اس پر حج بھی ضروری ہے. یہ چیزیں اس پر لاگو ہو جائیں گی. اور ایسے شخص کے لیے پیسہ مانگنا، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے.